بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ سیاست سیاست سیاست، کھیل چلتا رہا اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ کھیل چلتا رہے گا۔ پنجاب کی اسمبلی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی، بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے، پھر سندھ کے بلدیاتی فیز 2 کے الیکشن، سب کچھ ہوتا رہا۔ ان سب کے اندر عوام پستی رہی، عوام روتی رہی، عوام سڑکوں پہ ذلیل ہوتی رہی، احتجاج کی کالز، پروٹیسٹ، یہی سیاسی لیڈران تاجروں کو استعمال کرتے رہے، ہوٹلز مالکان کو استعمال کرتے رہے صرف اپنے مفاد کے لیے۔ اب کچھ خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کچھ چیزیں۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے کام جاری ہے۔ سندھ کے اندر کل بلدیاتی الیکشن ہے، اس کے لیے کل میں نے ایک ویلوگ بنایا، اس کے اندر میں نے بتایا کہ جو سندھ حکومت ہے اور کچھ دوسرے لوگ جو تھے وہ مل کر یہ اس الیکشن کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ فیصلہ واپس لیا اور الیکشن کمیشن اپنے پاؤں پہ ڈٹ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی اور کل الیکشن ہے۔ اب عمران خان کے خاتمے کے لیے، عمران خان کی سیاست کے خاتمے کے لیے کون لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ تحریک لبیک کا جو کراچی کے اندر گراف ہے پاپولیرٹی کا، اس کو بہت اوپر لے کر جایا جا رہا ہے۔ بہت ہی دنوں سے یہ کام ہو رہا تھا اور اب مزید اوپر لے جانے کے لیے کام۔ آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم نے کل سے شور ڈالا ہے، شور مچایا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں سیاسی طور پر سندھ کے اندر اس الیکشن کے۔ ان کی سیٹیں بھی بہت کم ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دنگا فساد کر سکتے ہیں، وہ بدماشی کر سکتے ہیں، وہ جو زور زبردستی کی سیاست تھی اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایم کیو ایم کام کرے گی، کیونکہ 4 لوگ مل گئے ہیں۔ کنہوں نے ملایا یہ سب جانتے ہیں، اکٹھا کس نے کیا۔ لیکن دوسری جو چیز ہے، اب 14 اضلاع ہیں، 14 اضلاع کے اندر تقریباً 40 سے 50 جو چیئرمین، وائس چیئرمین ہیں، وہ بلا مقابلہ پہلے ہی جیت چکے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اس کے بعد جو تحریک لبیک ہے وہ بہت مضبوط ہے اور جی آئی کا بھی مقابلہ نہیں۔ اب جو پی ٹی آئی ہے وہاں اس کی اگر بات کریں تو بہت سارے اضلاع کے اندر پی ٹی آئی کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہی، حصہ ہی نہیں لیا اس کے کینڈیڈیٹ نے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ اضلاع جو ہیں، کرنگی ہے، ملیر ہے اور بہت سارے اضلاع جس میں ٹاؤن کمیٹیز کے اندر آ ہی نہیں رہی پی ٹی آئی۔ تو اس کے لیے پہلے بھی کام ہو رہا تھا، اب بھی کام جاری ہے۔ اب اگلی بات ہے، اسمبلیاں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی توڑ دی گئی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹنے میں 1 ہفتے کا مزید انتظار اب کرنا پڑے گا، کیونکہ جو وہ تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے آ کر کچھ اعلان کیا اور کچھ اطلاعات دیں۔ اس کے بعد کچھ جو لوگ تھے، گورنر ہیں، انہوں نے بھی کچھ اطلاعات دیں۔ آپ نے دیکھا سارا دن سیاست کا وہ جو کھیل تھا چلتا رہا۔ یہ پنجاب کے اندر بھی تھا، خیبر پختونخوا کے اندر بھی۔ پھر اسلام آباد کے اندر کچھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ جو روایتی سیاست تھی اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان بھی اب میدان میں اترے اور انہوں نے بھی سوچا کہ اگر میری سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی سیاست کو ختم کروں گا۔ ان کی سیاست کے خاتمے کے لیے اب کچھ دوسرے لوگوں کو میدان میں اتارا جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے؟ فائدہ اور نقصان جو ہے، اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اس میں ہر جگہ اپنا فائدہ حاصل کر رہی تھی اور اس نے فائدہ حاصل کیا۔ ہر صورت میں نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوا اور آئندہ بھی پی ایم ایل این کا ہوگا، اور کل یا پرسوں آنے والے جو 48 گھنٹے ہیں اس کے اندر ایم کیو ایم اپنا اتحاد ختم کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ہم وزیر اعظم کو، کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو کہا جائے گا کہ آپ بھی اعتماد کا ووٹ لیں، اور جب یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو اس وقت ایم کیو ایم، کیونکہ ان کی اتحادی ہے، تو وہ ووٹ نہیں کاسٹ کرے گی، وہ ووٹ نہیں دے گی ان کے حق میں، تو پھر اسمبلیاں جو وفاق کی ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی اور عمران خان کی حکومت کی طرح شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ بھی گھر چلی جائے گی۔ پھر حکومت کہاں ہوگی، یہ ملک کہاں ہوگا، ملک کی معیشت کہاں ہوگی، 22 سے 24 کروڑ عوام کہاں ہوگی، اور رونا رونے والے 5 سے 7 بڑے سیاسی لیڈر جو پاپولیرٹی کا رونا روتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، وہ کہاں ہوں گے، اور ملک کے ڈیفالٹ کے خطرات مزید بڑھ جائیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان کو انٹرنیشنل طور پہ کوئی بھی ملک تیار نہیں قبول کرنے کے لیے۔ تو عمران خان کو قبول کرے گا کوئی
تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا کیونکہ ہمیں قرض کہیں سے نہیں ملے گا، قرض ہم نے نہ لیا تو ملک نہیں چل سکے گا۔ جو یو این او کے اندر، جنیوا کے اندر کانفرنس ہوئی، پھر اس کے علاوہ مختلف ممالک کے اندر عاصم منیر صاحب جو ہیں آرمی چیف، اس نے دورہ کیا سعودی عرب کا، پھر اس کے بعد ابھی ابوظبی کا، دبئی کا شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا ابوظبی دبئی کا پرسوں۔ تو ان سب کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں قرض ملے، مدد ملے۔ ہم مانگنے کے لیے ہر ملک کے اندر پہنچتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی پالیسی نہیں۔ تمام پالیسیاں صرف اس لیے ہیں کہ میرا مفاد کس میں ہے، ان سیاستدانوں کا مفاد کس میں ہے، عوام کا نہیں، ان سیاستدانوں کا، پارٹی کا مفاد کس میں ہے، پیپلز پارٹی کا مفاد کس میں ہے، پی ڈی ایم کا مفاد کس میں ہے، عمران خان کا مفاد کس میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر، میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی، دوسرے نمبر پہ جے آئی اور جماعت اسلامی، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ تحریک لبیک، پھر چوتھے نمبر پہ جا کے یا تیسرے نمبر پہ رہے گی تحریک انصاف، پھر اگلا نمبر جو ہوگا ایم کیو ایم کا ہوگا، اور جو نون لیگ ہے اس کا خاتمہ اب ہو چکا ہے سندھ کے اندر سے، تو مزید کرنے کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اب یہی ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے اس کا خاتمہ پنجاب سے کیا، وہاں سے بھی ہو گیا، تو نون لیگ اپنا سیاسی تابوت اٹھائے اور گھر چلی جائے۔ جس طرح سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ان کا خاتمہ کیا، اسی طرح اب کل بھی ہوگا، اور اس تابوت کو اٹھانے کے لیے کندھا دیں گے 4 لوگ، ایک آصف علی زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور باپ پارٹی اختر مینگل صاحب۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ کل کی اپڈیٹس جو ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رزلٹ کس کا اچھا آیا، کیا بنا، اور نواز شریف کی بھی کچھ واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔